میری بات بہت توجہ چاہے گی. کیوں امت نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے، وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان اپنے تمام حالات کو یا اسباب سے جڑے ہوئے ہیں یا اغیار سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، مسلمان اس لیے پریشان ہے. میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت، خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کے بگڑنے کا صرف مسلمانوں سے تعلق ہے، اس لیے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. جس طرح انعام کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں ہے. یہ اتنی سی بات کا سمجھنا یہ سینکڑوں مسائل کا حل ہے، سینکڑوں مسائل کا حل ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے. میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جس صوبے میں، جس شعبے میں جہاں بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ جب اس کے طلب علم کے لیے قدم اٹھانے پر ساری مخلوق اس کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہے. جب اس کے نیک عمل کا یہ تاثر ساری مخلوق پر ہے تو اس کے برے عمل کا تاثر ساری مخلوق پر کیوں نہیں ہوگا؟ ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے مسلمان کے برے عمل سے، ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے. کیوں؟ اور یہ اتنا نادان کہ اس کے پڑوس سے لے کر اس کے ملک تک اور عالم بھر تک جہاں جو حال پیش آتا ہے، یہ اس حال کو یا اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یا اغیار سے جوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ سارا فساد تیری ذات سے متعلق ہے، بما کسبت ایدی الناس. اس لیے حالات سے نکلنے کے لیے اور حالات کو سمجھنے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے کہ مومن بینا ہے، ایک بات ایمان نہیں، وہ نابینا ہے. بینا کو چاہیے کہ خود اندھا نہ بنے بلکہ اندھوں کو راستہ دکھلائے، اندھوں کو راستہ دکھلائے، یہ بینا کا کام ہے. خود نابینا بن جائے یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے. اللہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے، قرآن نے اسی طرح کہا اِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ دلوں کے اندھے ان کو راستے نظر نہیں آتے کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے، یہ حالات کیوں پیش آ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، حالات سے سبق لینے والوں کو ایمان والا فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ یہ حالات سے سبق لیں گے. ان کے پیر میں ایک ٹھوکر لگے گی تو یہ فوراً کوئی گناہ یاد کریں گے اپنا کہ مجھ سے قریب میں کون سا گناہ ہوا ہے. حالات کی خرابی توبہ کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے، حالات کی خرابی حالات کو اسباب سے جوڑنے کے لیے نہیں ہوتی. اس وقت آپ دیکھیں گے کہ عالم بھر کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ اس نقصان کو ضرور کسی کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں. اگر یہ مزاج بنا، اگر یہ خیال رہا تو ہم بجائے غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے، غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے ہمیں خود ہلاکت کے اسباب کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. مسلمان تو وہ ہے جو دنیا میں بادشاہ بن کر رہے، خود بھی راستہ دیکھے، دوسروں کو بھی راستہ دکھلائے.
ورنہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے بچے کو کھول کے لایا جاتا ہے، اور بچہ کھول کے لایا جاتا ہے، تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اسے نہیں معلوم فیما عقلا و فیما ارسلا، کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم، جانور ہے، مجھے کیوں کھولا گیا، پھر کیوں باندھ دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ اس لیے حالات مقدمات کی شکل میں، حالات پیداوار کی کمی کی شکل میں، حالات بارشوں کے رکنے کی شکل میں، جس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، یہ تمام حالات مومن کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، کیونکہ وہ اسباب جن سے حالات کے بننے کا وعدہ نہیں ہے، ان سے حالات کے بگڑنے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جب اسباب سے حالات کے بننے کا تعلق نہیں تو اسباب سے حالات کے بگڑنے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات بنتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں، بگڑتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حالات بگاڑتے اس لیے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ جائیں، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ ایک باپ بھی بیٹے کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ اس کو راستے پر لانے کے لیے۔ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو حکیم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے راستے کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھا گیا ہے، کیونکہ فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی انہوں نے، اس عورت نے کہا کہ اسلام آ گیا ہے، یعنی اسلام آ گیا کا مطلب ہے کہ پردہ آ گیا، پردہ آ گیا۔ ان کی نظر ادھر اس پر پڑی، ادھر سر دیوار میں لگا، فوراً آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر پڑی عورت پر، اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے لگا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے کے ساتھ یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل کا معاملہ ہے کہ جب اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا، چھوٹا گناہ بھی کوئی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے گناہ سے بھی بچانے کے لیے اس کو فوراً تنبیہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہارا سر دیوار میں لگا تمہیں بتانے کے لیے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔ جب اتنے معمولی گناہ پر، یہ غور کرنے کی بات ہے، جب اتنے معمولی گناہ پر سر دیوار سے لگ کر سر دیوار سے مارا گیا بتانے کے لیے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اور اس سر کے ٹکرانے سے تنبیہ ہو جائے گی، گناہ معاف بھی ہو جائے گا، گناہ یاد بھی آ جائے گا، گناہ معاف بھی ہوگا، گناہ یاد بھی آئے گا۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ جو لوگ کائنات میں پیش آنے والے نقصانات اور حالات کو اپنے اعمال سے نہیں جوڑتے، انہیں کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انہیں کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ یوں کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ وہ تو حالات تو آیا ہی کرتے ہیں، حالات تو آیا کرتے ہیں، دنیا تو کائنات تو حالات کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے راستے پر آؤ، وہ حالات اگر نبیوں والے آئیں اطاعت کے ساتھ تو پھر یہ حالات اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے بلند کرائیں گے۔ انبیاء کی لائن کی تکلیفیں درجات کی بلندی کے لیے ہیں، لیکن جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں
جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے. یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دوسرے کو محض صبر کی تلقین کرتے رہنا یہ حالات سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. حالات سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے رخ کو درست کر لیا جاوے. اپنے رخ کو درست کر لیا جاوے. یہ حالات سے بچنے کا راستہ یہ ہے. اس لیے حالات سے عبرت لینا، حالات سے عبرت لینا، اس کے لیے ایمان شرط ہے. اس کے لیے ایمان شرط ہے کہ حالات سے عبرت لی جائے. اس کے لیے ایمان شرط ہے. اس کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ حالات سے عبرت نہیں لے گا. اس لیے کہ تمام حالات کا تعلق غیب سے ہے. تمام حالات کا تعلق غیب سے ہے. کائنات کے نقشوں سے حالات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا تعلق نظام کائنات سے نہیں ہے. سارے امور اللہ کے قبضے میں ہیں. ایمان بالغیب اس لیے سکھلایا گیا تھا کہ تاکہ تم یہ جان لو کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے براہ راست آ رہے ہیں، میرے عمل پر آ رہے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے تاکہ تم کسی بھی طرح کے حالات کو ظاہری نظام سے مت جوڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کے خیال کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا ہے کہ جو کائنات کے نظام میں تبدیلیاں ہیں اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان سکھلانے کے لیے پہلے ان کے یقین کو، ان کے ذہن کے خیال کو کائنات کے نقشے سے ہٹایا ہے. یہ سب سے بنیادی کام تھا، کیونکہ اگر نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے کہ نظام کائنات کو اگر کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. اب پڑھ کر دیکھ لیں یا بغیر پڑھے دیکھ لیں، خدا کی قسم اس سارے جہل کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے. علم کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست خالق کائنات سے ہو رہا ہے. اور سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا بغیر پڑھے سمجھ لیں، ساری سائنس کا خلاصہ ہے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. ان سے پوچھو زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہ تمہیں زمینوں کی پلیٹوں کے حساب بتاویں گے. جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا. جو کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں کبھی بھی زلزلوں کے آنے سے زنا کی طرف خیال نہیں جائے گا، قحط سالیوں کے آنے سے زکوٰۃ کے روک کی طرف خیال نہیں جائے گا کہ ہم نے زکوٰۃ روکی ہے، قحط سالی آئی ہے، اللہ کی زمین پر زنا ہوا ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے. یہ کبھی نہیں جانیں گے اس کو. اس لیے کہ سائنس سکھلائے گا کہ کائنات کے نظام کائنات سے چلتا ہے، علم سکھلائے گا کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب اور جس طریقے سے صحابہ کو ایمان سکھلایا تھا اور آگے انہیں دوسروں کو سکھلانے پر ڈالا تھا،